ایک یتیم بچہ سارا دن دھوپ میں کھڑا ہو کر گاڑیاں صاف کرتا تھا تاکہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے دودھ خرید سکے۔ ایک مغرور عورت نے اسے پیسے دینے کی بجائے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے گندا کہا۔ شام کو جب وہ عورت گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا بچہ اسی لڑکے کی گود میں ہے۔ اس مغرور عورت کو لگا کہ یہ اس کو اغوا کرنے آیا ہے، مگر اس بچے نے روتے ہوئے جو بات بتائی اسے سن کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شہر کے اس سب سے بڑے اور مصروف ترین چوراہے پر دوپہر کا سورج پوری شدت اور بے رحمی کے ساتھ آگ برسا رہا تھا، اور آسمان سے گرنے والی وہ شدید اور جھلسا دینے والی دھوپ سڑک کی تارکول کو پگھلا کر ایک ہولناک تپش پیدا کر رہی تھی، جس میں سانس لینا بھی کسی عام انسان کے لیے ایک انتہائی کٹھن اور جان لیوا اذیت سے کم نہیں تھا۔ اس ہجوم اور شور و غل سے بھرے ہوئے چوراہے پر، جہاں بڑی بڑی اور انتہائی مہنگی گاڑیاں اپنے اندر بیٹھے ہوئے امیر اور خوشحال لوگوں کو سرد ہوا کے نظام کے ذریعے اس قیامت خیز گرمی سے محفوظ رکھے ہوئے تھیں، وہیں ان گاڑیوں کے بالکل درمیان ایک 12 سالہ انتہائی کمزور، لاغر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا یتیم لڑکا سلمان اپنے ننگے اور چھالوں سے بھرے ہوئے پیروں کے ساتھ اس تپتی ہوئی سڑک پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ سلمان کی عمر اگرچہ کھیلنے کودنے اور تعلیم حاصل کرنے کی تھی، مگر اس ظالم اور بے رحم معاشرے نے اس سے اس کا بچپن، اس کی معصومیت اور اس کی تمام خوشیاں بہت پہلے ہی چھین لی تھیں۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور ان پر لگی ہوئی کالی سیاہی اور مٹی کے داغ اس کی انتہائی کربناک اور غربت میں ڈوبی ہوئی زندگی کی ہولناک داستان سنا رہے تھے۔ اس کے بکھرے ہوئے بال پسینے سے بری طرح بھیگ چکے تھے، اور اس کے معصوم چہرے پر بھوک، پیاس اور ایک نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ کے گہرے سائے چھائے ہوئے تھے، مگر ان تمام جسمانی اور ذہنی اذیتوں کے باوجود اس کی ان دھنستی ہوئی اور ویران آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک ایسی تڑپ موجود تھی جو اسے اس تپتی ہوئی سڑک پر کھڑے رہنے اور گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سلمان کا اس دنیا میں اپنی ایک 2 سالہ چھوٹی اور معصوم بہن فاطمہ کے سوا اور کوئی خونی رشتہ یا سہارا نہیں بچا تھا۔ ان کے غریب مگر انتہائی شفیق اور محنتی والدین کچھ عرصہ قبل ایک انتہائی ہولناک اور دل خراش حادثے میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اپنے پیچھے ان 2 معصوم پھولوں کو اس ظالم اور بے حس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ والدین کی موت کے بعد سلمان کے کندھوں پر اپنی اس چھوٹی بہن کی پرورش اور اس کی بھوک مٹانے کی وہ ہولناک اور بھاری ذمہ داری آ پڑی تھی، جس نے اسے وقت سے پہلے ہی ایک بوڑھا اور فکر مند انسان بنا دیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی شہر کے ایک انتہائی گندے، پسماندہ اور تاریک علاقے کی ایک کچی اور خستہ حال جھونپڑی میں رہتے تھے، جہاں نہ پینے کا صاف پانی میسر تھا اور نہ ہی رات کو روشنی کا کوئی انتظام تھا۔ سلمان ہر روز صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی اپنی اس چھوٹی بہن کو ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چادر میں لپیٹ کر زمین پر سلاتا اور اس کے ماتھے کو چوم کر اس چوراہے کی طرف نکل پڑتا تھا، تاکہ وہ دن بھر لوگوں کی گاڑیاں صاف کر کے چند سکے کما سکے اور اپنی اس بھوکھی اور بلکتی ہوئی بہن کے لیے دودھ کا ایک چھوٹا سا ڈبہ خرید سکے۔ آج صبح سے ہی قسمت سلمان سے روٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کئی گاڑیوں کے شیشے صاف کیے تھے، مگر کسی بھی امیر اور صاحب حیثیت انسان نے اسے ایک سکہ تک نہیں دیا تھا، بلکہ کئی لوگوں نے اسے انتہائی حقارت اور غصے سے جھڑک کر اپنی گاڑیوں سے دور کر دیا تھا۔ دھوپ کی شدت میں
ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا اور سلمان کے ننگے پیروں کے تلوے اس پگھلتی ہوئی تارکول کی وجہ سے بری طرح جل رہے تھے۔ اس کے ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا بن چکے تھے اور اس کا معدہ بھوک کی وجہ سے بری طرح سکڑ رہا تھا، مگر اسے اپنی اس جان لیوا تکلیف اور اس ہولناک اذیت کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں مسلسل اپنی اس 2 سالہ چھوٹی بہن فاطمہ کے رونے کی وہ دل دوز اور روح کو چیر دینے والی آوازیں گونج رہی تھیں جو اس نے صبح گھر سے نکلتے وقت سنی تھیں۔ فاطمہ رات سے ہی بھوکی تھی اور دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مسلسل رو رہی تھی۔ سلمان کے دل میں ایک ہی دھن اور ایک ہی جنون سوار تھا کہ وہ آج کسی بھی طرح اتنے پیسے ضرور کمائے گا کہ اپنی اس معصوم بہن کے لیے دودھ خرید سکے۔ وہ اسی امید اور اسی تڑپ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس میلے اور گندے کپڑے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہر رکنے والی گاڑی کی طرف بھاگتا اور انتہائی التجائیہ اور بے بس نگاہوں سے ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھتا تھا۔ اسی دوران چوراہے کا وہ سرخ اشارہ جلا اور گاڑیوں کا ایک طویل اور ہجوم سے بھرا ہوا سلسلہ وہاں آ کر رک گیا۔ ان گاڑیوں کے بالکل درمیان ایک انتہائی لمبی، چمکدار اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں شمار ہونے والی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی، جس کی چمک اور جس کا رعب دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ اس گاڑی کے اندر شہر کی ایک انتہائی امیر، با اثر، مغرور اور متکبر عورت بیگم زرینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیگم زرینہ کی زندگی بے پناہ دولت، جھوٹی شان و شوکت اور ایک ایسے اندھے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی جس میں غریبوں اور لاچاروں کے لیے نفرت اور حقارت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کا لباس انتہائی قیمتی ریشم سے بنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں ہیروں کا ایک انتہائی چمکدار اور قیمتی ہار جگمگا رہا تھا اور اس کے چہرے پر غرور اور فرعونیت کی ایک ایسی ہولناک اور سیاہ چادر تنی ہوئی تھی جو اس کی ظاہری خوبصورتی کو بھی گہنا رہی تھی۔ بیگم زرینہ کا ایک 5 سالہ اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، جو اس وقت اس کے ساتھ گاڑی میں موجود نہیں تھا، بلکہ وہ اسے اپنے گھر کے ملازمین اور محافظوں کی نگرانی میں چھوڑ کر اپنی کچھ امیر دوستوں کے ساتھ ایک انتہائی پرتعیش دعوت میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ بیگم زرینہ کے نزدیک دنیا کے تمام غریب اور لاچار لوگ کیڑے مکوڑوں کے برابر تھے اور وہ ان سے بات کرنا، ان کی طرف دیکھنا بھی اپنی شان اور اپنے خاندانی وقار کے خلاف سمجھتی تھی۔ گاڑی کا سرد ہوا کا نظام اس قدر شاندار تھا کہ باہر کی اس قیامت خیز اور جھلسا دینے والی گرمی کا ایک ذرہ بھی گاڑی کے اندر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بیگم زرینہ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر ٹیک لگائے بیٹھی اپنے قیمتی عطر کی خوشبو میں گم تھی۔ اچانک سلمان، جو پیسوں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، اس کی نظر اس شاندار اور چمکدار گاڑی پر پڑی۔ سلمان کے اس معصوم اور ناپختہ ذہن نے سوچا کہ اس قدر بڑی اور مہنگی گاڑی کا مالک یقیناً کوئی بہت ہی امیر اور سخی انسان ہوگا جو اس کی مجبوری کو سمجھے گا اور چند سکے دے دے گا تاکہ وہ اپنی بہن کے لیے دودھ خرید سکے۔ سلمان انتہائی تیزی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس گاڑی کی طرف بھاگا اور اس سے پہلے کہ ڈرائیور اسے روک پاتا، سلمان نے اپنے ہاتھ میں موجود اس گندے اور میلے کپڑے سے گاڑی کے اس انتہائی چمکدار اور صاف ستھری سامنے والے شیشے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ سلمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی سانسیں اوکھڑ رہی تھیں، مگر وہ اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اس شیشے کو رگڑ رہا تھا۔
بیگم زرینہ جو اپنی خیالات کی دنیا میں گم تھی، اس نے جب ایک انتہائی میلے گندے اور بدبودار کپڑے پہنے ہوئے لڑکے کو اپنی اس کروڑوں روپوں مالیت کی گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا تو اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ایک دم سے کھولنے لگا۔ اس کا سارا غرور اور اس کا سارا تکبر ایک بپھرے ہوئے اور زخمی شیر کی طرح جاگ اٹھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی شدید غصے اور حقارت کے آثار نمایاں ہو گئے، اور اس نے فوراً اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر کی وہ تپتی ہوئی اور جھلسا دینے والی گرم ہوا کا ایک تیز جھونکا گاڑی کے اندر داخل ہوا، جس نے بیگم زرینہ کے غصے میں مزید تیل کا کام کیا۔ اس نے انتہائی کرخت، زہریلی اور گرجدار آواز میں سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا کہ اے غلیظ، میلے اور بدبودار بھکاری، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اس مہنگی اور چمکدار گاڑی کو اپنے ان گندے اور ناپاک ہاتھوں سے چھونے کی؟ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ گاڑی پہلے ہی سے صاف ہے؟ تم جیسے ذلیل اور مکار لوگ صرف اور صرف دوسروں کو تنگ کرنے اور پیسہ بٹورنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ بیگم زرینہ کی اس قدر تیز اور غضبناک آواز سن کر سلمان بری طرح ڈر گیا، اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ وہیں اسی شیشے پر رک گئے۔ اس کی ویران اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں میں ایک انتہائی ہولناک خوف اور بے بسی چھا گئی۔ اس نے اپنے سوکھے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کو کھولا اور انتہائی دھیمی سسکیوں بھری اور دردناک آواز میں التجا کرتے ہوئے کہا کہ بیگم صاحبہ، مجھے معاف کر دیں، میں کوئی بھکاری یا چور نہیں ہوں، میں تو محنت کر کے پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی 2 سالہ بہن گھر میں بھوکی ہے اور پچھلی رات سے رو رہی ہے۔ میرے پاس اسے دودھ پلانے کے لیے ایک سکہ بھی نہیں ہے۔ خدارا مجھ پر رحم کریں اور مجھے چند پیسے دے دیں تاکہ میں اپنی اس یتیم بہن کی جان بچا سکوں۔ اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ سلمان کی ان دردناک اور روح کو چیر دینے والی التجاؤں اور اس کے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا بیگم زرینہ کے اس پتھر اور سنگ دل وجود پر رتی برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اسے لگا کہ یہ لڑکا جان بوجھ کر اس کے جذبات سے کھیلنے اور اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیگم زرینہ کا غصہ اپنی آخری اور ہولناک حدوں کو چھونے لگا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ انتہائی زور سے کھولا اور باہر اس تپتی ہوئی سڑک پر نکل آئی۔ سلمان جو ابھی تک ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، وہ بیگم زرینہ کے اس اچانک اور غضبناک رویے کو دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا یا کوئی بات کرتا، بیگم زرینہ نے اپنا دایاں ہاتھ انتہائی تیزی اور پوری جسمانی طاقت کے ساتھ فضا میں بلند کیا اور سلمان کے اس معصوم، کمزور اور بھوک سے زرد پڑے ہوئے منہ پر ایک ایسا ہولناک، زوردار اور ظالمانہ تھپڑ رسید کیا جس کی آواز اس چوراہے کے شور و غل میں بھی انتہائی واضح اور دل خراش طریقے سے گونجی۔ وہ تھپڑ اس قدر زوردار اور صفاکانہ تھا کہ سلمان کے اس کمزور اور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے جسم میں اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا اس تپتی ہوئی اور پگھلتی ہوئی تارکول کی سڑک پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ اور گھٹنے اس کھردری سڑک سے ٹکرا کر بری طرح چھل گئے اور ان سے تازہ اور گرم خون رسنے لگا۔ اس کے منہ سے خون کی ایک دھار بہہ نکلی اور اس کا دماغ اس ہولناک چوٹ اور اس اچانک ہونے والے حملے کی وجہ سے سئی سئی کرنے لگا۔ ارد گرد موجود گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس ہولناک اور قیامت خیز منظر کو انتہائی خاموشی اور بے حسی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت یا انسانیت نہیں تھی
کہ وہ اپنی گاڑیوں سے باہر نکل کر اس غریب اور یتیم لڑکے کی مدد کر سکتے یا اس مغرور عورت کا ہاتھ روک سکتے۔ بیگم زرینہ نے سلمان کو زمین پر گرا ہوا اور خون میں لت پت تڑپتا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں ایک انتہائی عجیب اور شیطانی قسم کا فاتحانہ غرور محسوس کیا۔ اس نے انتہائی حقارت اور نفرت سے سلمان کی طرف چیختے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری اس غلاظت اور تمہاری اس بدتمیزی کی سزا ہے جو تم نے میری گاڑی کو چھو کر کی ہے۔ تم جیسے گندے اور نچلے طبقے کے کیڑوں کی یہی اوقات ہے کہ تمہیں سڑکوں پر جوتوں تلے روندا جائے۔ آئندہ اگر تم نے میری گاڑی کے قریب پھٹکنے کی بھی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی اور تم ساری زندگی جیل کی تاریک کوٹھڑی میں سڑتے رہو گے۔ یہ کہہ کر بیگم زرینہ نے انتہائی تیزی اور رعونت کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اپنے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ گاڑی کے پہیے ایک دلخراش آواز کے ساتھ گھومے اور وہ گاڑی سلمان کے زخمی اور خون آلود وجود کو سڑک کی اس دھول اور تپش میں بے یار و مددگار چھوڑ کر انتہائی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ سلمان زمین پر گرا ہوا اپنی اس جسمانی اذیت، اپنے ان بہتے ہوئے آنسوؤں اور اپنے اس میلے کپڑے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ اس کے گال پر بیگم زرینہ کی انگلیوں کے سرخ نشان ثبت ہو چکے تھے جو اس درد سے زیادہ اس معاشرے کی بے حسی اور غریبوں کے لیے اس کی نفرت کا ثبوت تھے۔ سلمان نے انتہائی تکلیف اور نکاہت کے ساتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے گھٹنوں سے بہنے والا خون اس کی پھٹی ہوئی پتلون کو مزید سرخ کر رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج اب بھی آگ برسا رہا تھا اور اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا کہ یا اللہ میری بہن کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد سلمان نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنا وہ میلا کپڑا اٹھایا اور ایک بار اپنے ان زخمی اور خون آلود پیروں کے ساتھ سڑک کے اس ہجوم میں غائب ہو گیا۔ بیگم زرینہ کی وہ باقی ماندہ دوپہر اور شام انتہائی خوشیوں، کہکہوں اور دنیاوی شان و شوکت کے مظاہروں میں گزری۔ وہ اپنی امیر دوستوں کے ساتھ ایک انتہائی پرتعیش اور مہنگے بعام خانے میں بیٹھی ہوئی اپنے ان قیمتی کپڑوں، اپنے ہیروں کے زیورات اور اپنی اس نئی گاڑی کی تعریفیں سن رہی تھی۔ اسے اس بات کا ذرا برابر بھی احساس یا پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے چند گھنٹے قبل ایک معصوم بھوکے اور یتیم بچے پر کتنا ہولناک اور قیامت خیز ظلم کیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ محض ایک گندا کیڑا تھا جسے اس نے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ مسلسل کہے لگا رہی تھی اور دنیا کے مہنگے ترین کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اسی شہر کی ایک تاریک اور پسماندہ گلی میں ایک یتیم بچی دودھ کے ایک گھونٹ کے لیے تڑپ رہی تھی اور اس کا بھائی اپنے زخمی اور خون آلود ہاتھوں کے ساتھ سڑکوں پر در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ سورج کی وہ تیز اور جھلسا دینے والی تپش آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور شام کے وہ گہرے اور اداس سائے پورے شہر پر پھیلنے لگے۔ آسمان پر شفق کی وہ سرخ لالی ابھر آئی تھی جو دن کے اختتام کا اعلان کر رہی تھی۔ بیگم زرینہ نے جب اپنی گھڑی پر وقت دیکھا تو اسے یاد آیا کہ اب اسے اپنے گھر واپس جانا چاہیے کیونکہ اس کا 5 سالہ معصوم بیٹا علی یقیناً اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ علی اس کی جان تھا، اس کا غرور تھا اور اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو حکم سمجھ کر پورا کرتی تھی اور اسے دنیا کی ہر تکلیف اور ہر دکھ سے دور رکھنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہاتی تھی۔ بیگم زرینہ نے اپنے دوستوں سے اجازت لی
اور اپنی اس چمکدار گاڑی میں سوار ہو کر اپنی اس عالی شان اور پرشکوہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس کا سارا دھیان صرف اپنے بیٹے کی طرف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر وہ علی کو گلے لگائے گی، اسے پیار کرے گی اور اسے وہ تمام نئے کھلونے دے گی جو اس نے آج بازار سے اس کے لیے خریدے تھے۔ اس کی گاڑی شہر کی ان پرہجوم سڑکوں کو پار کرتی ہوئی بالآخر اس انتہائی پوش اور پرسکون علاقے میں داخل ہو گئی جہاں اس کی وہ عظیم الشان حویلی واقع تھی۔ گاڑی حویلی کے اس بڑے اور بھاری لوہے کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ محافظوں نے انتہائی مستعدی اور پھرتی کے ساتھ دروازہ کھولا اور گاڑی حویلی کے اس وسیع و عریض اور خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے صحن میں داخل ہو گئی۔ بیگم زرینہ کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ اور ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور اپنے محافظوں کو سامان اندر لانے کا حکم دے کر خود انتہائی مغرور اور بوجھل قدموں کے ساتھ حویلی کے اس بڑے اور نقش و نگار سے سجے ہوئے لکڑی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح انتہائی خاموش اور پرسکون تھا، مگر آج اس خاموشی میں ایک عجیب سا پر اسرار اور نامعلوم خوف چھپا ہوا تھا جسے بیگم زرینہ اپنے غرور اور اپنی خوشی میں بالکل بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس بھاری دروازے کو دھکا دیا اور اندر اس انتہائی بڑے اور پرتعیش مرکزی کمرے میں داخل ہو گئی جسے دنیا الاؤنج کے نام سے جانتی تھی۔ اس کمرے میں ہر طرف انتہائی قیمتی فانوس روشن تھے، فرش پر ریشمی قالین بچھے ہوئے تھے اور دیواروں پر دنیا کی مہنگی ترین تصاویر آویزاں تھیں۔ بیگم زرینہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی عادت کے مطابق انتہائی بلند اور لاڈ پیار سے بھری ہوئی آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ علی میرے بچے، میری جان، دیکھو تمہاری ماما آ گئی ہیں۔ کہاں ہو تم؟ جلدی سے آؤ اور دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ بیگم زرینہ کی آواز اس بڑے اور خاموش کمرے میں گونجی، مگر اسے اپنے اس معصوم بیٹے کی وہ ہنستی کھیلتی اور دوڑتی ہوئی آواز سنائی نہیں دی جو ہمیشہ اسے گھر آنے پر خوش آمدید کہتی تھی۔ بیگم زرینہ کے ماتھے پر ایک ہلکی سی پریشانی کی لکیر ابھری۔ اس نے سوچا کہ شاید علی اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا یا اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار کو تیز کیا اور کمرے کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگی جہاں انتہائی قیمتی اور نرم صوفے رکھے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی ان صوفوں کے قریب پہنچی اور اس کی نظر سامنے والے اس بڑے اور مخملی صوفے پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر اور ایک ہی ہولناک جھٹکے کے ساتھ سرک گئی۔ اس کا سانس اس کے گلے میں کسی نوکیلے کانٹے کی طرح اٹک کر رہ گیا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک شدید ترین صدمے، حیرت اور ایک ناقابل بیان ہولناک خوف کی وجہ سے اپنی آخری حدوں تک پھٹ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام قیمتی تھیلے اور وہ ہینڈ بیگ چھوٹ کر ایک دھماکے کے ساتھ فرش پر گر گئے اور اس کا پورا وجود ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح بری طرح لرزنے لگا، کیونکہ اس کے سامنے صوفے پر جو منظر تھا وہ اس کی سوچ، اس کی سمجھ اور اس کے گمان سے بھی بہت دور کی اور قیامت خیز بات تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اس انتہائی قیمتی اور مخملی صوفے پر وہی 12 سالہ یتیم انتہائی گندے کپڑے پہنے ہوئے اور خون میں لتھڑا ہوا لڑکا سلمان بیٹھا ہوا ہے جسے اس نے دوپہر کو سڑک پر تھپڑ مارا تھا اور جس کی آنکھوں میں اس نے بے بسی اور موت کا سایہ دیکھا تھا۔ سلمان کا وہ پورا وجود مٹی، گرد اور خون میں اٹا ہوا تھا۔ اس کی قمیض کی آستین مکمل طور پر خون سے لتھڑی ہوئی تھی، مگر جو چیز بیگم زرینہ کی روح کو فنا کر رہی تھی
اور جس نے اس کے دماغ کی رگوں کو پھاڑ کر رکھ دیا تھا وہ یہ تھی کہ اس غلیظ اور میلے خون میں لتھڑے ہوئے یتیم لڑکے سلمان کی گود میں اس کا اپنا 5 سالہ جان سے پیارا معصوم اور اکلوتا بیٹا علی انتہائی خاموشی اور پرسکون کے ساتھ سر رکھے لیٹا ہوا تھا، اور اس کی چھوٹی اور معصوم باہیں اس زخمی لڑکے کے گلے میں انتہائی مضبوطی سے ڈلی ہوئی تھیں۔ بیگم زرینہ کا دماغ اس ہولناک اور ناقابل یقین منظر کو دیکھ کر مکمل طور پر معوف ہو چکا تھا۔ اس کی وہ ساری دنیاوی عقل اور اس کا وہ غرور جو اسے ہمیشہ ہر مشکل سے نکالنے کا دعویٰ کرتا تھا، آج اس صوفے پر بکھرے ہوئے اس سرخ اور بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر ریت کے ایک حقیر ذرے کی طرح اڑ چکا تھا۔ اسے لگا کہ اس غلیظ اور میلے کپڑوں والے لڑکے نے اس کی اس دوپہر والی بدتمیزی اور اس کے ظالمانہ تھپڑ کا انتقام لینے کے لیے اس کے اس معصوم اور اکلوتے بچے کو اغوا کر لیا ہے، اور اب وہ اسے اس کی اپنی ہی حویلی میں مارنے یا بلیک میل کرنے آیا ہے۔ بیگم زرینہ کے دل میں ایک ہیبت ناک اور روح فرساں خوف نے جنم لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکا کوئی عام بھکاری نہیں بلکہ ایک شاطر اور خطرناک اغواکار ہے جو اس کے غصے کا بدلہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو نقصان پہنچا کر لینا چاہتا ہے۔ بیگم زرینہ نے اپنے حواس پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک انتہائی فلک شگاف اور دل دوست چیخ ماری جس نے اس پوری عظیم الشان حویلی کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے اپنے ان تمام مسلح محافظوں اور ملازمین کو پکارنا شروع کر دیا جو حویلی کے مختلف حصوں میں تعینات تھے۔ اس کی وہ چیخیں اس قدر ہیبتناک اور خوفناک تھیں کہ چند ہی لمحوں میں حویلی کے درجن بھر مسلح محافظ اپنے بھاری بوٹوں کی آوازیں پیدا کرتے ہوئے اس بڑے اور پرتعش کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک اور جدید ہتھیار موجود تھے اور وہ بیگم زرینہ کے ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بیگم زرینہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس صوفے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ خون میں لتھڑا ہوا یتیم لڑکا سلمان اور اس کا اپنا معصوم بیٹا علی موجود تھے۔ بیگم زرینہ نے اپنے محافظوں کو انتہائی غضبناک اور پھٹتی ہوئی آواز میں حکم دیا کہ اس غلیظ اور خونی درندے کو فوراً پکڑ لو اور میرے بچے کو اس کے ناپاک اور خونی چنگل سے آزاد کرواؤ۔ اس نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کے ہاتھ میرے بچے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اسے مت چھوڑنا، اسے یہیں جان سے مار دو۔ بیگم زرینہ کی یہ ہولناک اور ظالمانہ دھمکیاں سن کر وہ مسلح محافظ انتہائی تیزی اور درندگی کے ساتھ اس صوفے کی طرف بڑھے جہاں سلمان بیٹھا تھا۔ سلمان کا وہ کمزور، لاغر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا جسم اس قدر شدید جسمانی اور ذہنی اذیت سے گزر چکا تھا کہ اس میں اب اپنی جگہ سے ہلنے یا کوئی مزاحمت کرنے کی رتی برابر بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ اس کا وہ بازو جس سے مسلسل اور تیزی کے ساتھ خون رس رہا تھا وہ بے جان ہو کر نیچے لٹک چکا تھا اور اس کے کپڑے مکمل طور پر سرخ ہو چکے تھے۔ اس کا چہرہ درد اور خون کی کمی کی وجہ سے موت کی طرح زرد پڑ چکا تھا، مگر اس کی ان ویران اور دھنسی ہوئی آنکھوں میں اب بھی کوئی خوف یا کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا پرسکون اور روحانی اطمینان تھا۔ وہ ان مسلح اور غضبناک محافظوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اگر اس نے اپنے ہونٹوں سے کوئی ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا اور نہ ہی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی، اسے بس اس بات کا اطمینان تھا کہ اس کی گود میں لیٹا ہوا وہ معصوم بچہ
اب اپنی ماں کے سائے میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ محافظوں نے آگے بڑھ کر سلمان کے ان کمزور اور خون آلود کندھوں پر انتہائی سختی اور بے دردی سے اپنے بھاری ہاتھ ڈالے اور اس صوفے سے کھینچ کر زمین پر پٹکنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ان محافظوں کے ظالم ہاتھ سلمان کے جسم کو چھوئے اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی اور دردناک کرہ نکلی، تو اچانک اس کی گود میں لیٹے ہوئے اس 5 سالہ معصوم بچے علی نے انتہائی تیزی سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور وہ ایک ہولناک جھٹکے کے ساتھ نیند اور سکتے کی اس حالت سے باہر آ گیا۔ علی نے جب اپنے ارد گرد ان مسلح محافظوں کو دیکھا اور اپنی ماں کو غصے اور وحشت کے عالم میں چیختے ہوئے پایا تو اس کا وہ معصوم اور ننھا سا دل بری طرح گھبرا گیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ ظالم محافظ اس یتیم اور زخمی لڑکے سلمان کو مارنے اور اسے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو علی کے اندر ایک عجیب سی طاقت اور ایک بے پناہ جذبہ بیدار ہو گیا۔ وہ اپنی اس کمزور اور خوف کو بھول کر انتہائی تیزی سے اس صوفے سے اٹھا اور اس نے اپنے ان چھوٹے اور معصوم ہاتھوں سے ان مضبوط اور مسلح محافظوں کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ علی دھاڑیں مار مار کر اور ہچکیاں لیتے ہوئے مسلسل رو رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ چھوڑ دو انہیں، خبردار جو کسی نے انہیں ہاتھ بھی لگایا، یہ برے انسان نہیں ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، انہیں مت مارو۔ بیگم زرینہ اپنے بیٹے کی یہ ہولناک اور غیر متوقع حالت دیکھ کر حیرت اور صدمے کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا جسے وہ اس اغواکار کے چنگل سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ خود اس غلیظ اور خون میں لتھڑے ہوئے لڑکے کی حفاظت کیوں کر رہا ہے اور اسے کیوں بچا رہا ہے۔ بیگم زرینہ نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگانے اور اسے اس صوفے سے دور کرنے کی کوشش کی اور انتہائی ممتا اور درد بھری آواز میں کہا کہ علی میرے بچے، میری جان، تم ڈرو مت، ماما آ گئی ہیں، اب یہ برا لڑکا تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی، اس نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، تم ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ مگر علی نے اپنی ماں کے ان بڑے ہوئے ہاتھوں کو انتہائی سختی سے جھٹک دیا اور وہ سلمان کے اس خون آلود اور زخمی وجود کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ علی کے کپڑے بھی سلمان کے خون سے سرخ ہو چکے تھے اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کی وہ گہری لکیریں موجود تھیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے کسی ہولناک خوف اور کسی بہت بڑے صدمے کی گواہی دے رہی تھیں۔ علی نے روتے ہوئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی بلند اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ نہیں ماما، آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ کوئی اغوا کار نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ماما اگر آج یہ گندے اور پھٹے ہوئے کپڑوں والے لڑکے نہ ہوتے تو آپ مجھے زندگی میں کبھی بھی دوبارہ نہیں دیکھ پاتی۔ آپ کا علی آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے چھین لیا گیا ہوتا۔ یہ خون جو ان کے بازو سے بہہ رہا ہے، یہ ان کا نہیں بلکہ میری زندگی کی قیمت ہے۔ ماما ان کو مت ماریں، یہ فرشتے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں۔ بیگم زرینہ کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر سرک گئی جس پر اس حویلی کا وہ شاندار اور ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں اپنے ہی معصوم بیٹے کے منہ سے نکلنے والے ان روح فرساں اور قیامت خیز الفاظ کو سن کر پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ اس کے وہ محافظ جو کچھ دیر پہلے سلمان کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار تھے، وہ بھی علی کی یہ باتیں سن کر بالکل ساکت اور بت بنے کھڑے ہو گئے۔ بیگم زرینہ کا سارا غرور، اس کا سارا غصہ
اور اس کا وہ متکبرانہ رویہ ایک ہی لمحے میں ریت کی ایک کمزور دیوار کی طرح ڈھہ کر خاک میں مل گیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھا اور انتہائی لرزتی ہوئی اور کھردری آواز میں اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو علی؟ میرے بچے، تمہیں کیا ہوا تھا اور یہ خون کیسے بہہ رہا ہے؟ خدارا مجھے پوری بات بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ میری غیر موجودگی میں میرے اس جان سے پیارے بچے کے ساتھ کیا ہولناک حادثہ پیش آیا ہے۔ علی نے اپنے آنسوؤں کو اپنے ان چھوٹے اور معصوم ہاتھوں سے صاف کیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی اس ماں کو وہ ساری ہولناک، بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان سنانا شروع کی، جس نے اس مغرور اور متکبر عورت کی روح کو ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ علی نے روتے ہوئے بتایا کہ ماما، جب آپ مجھے اس حویلی میں اکیلا چھوڑ کر اپنی اس دعوت میں چلی گئی تھی تو میں کھیلتا کھیلتا حویلی کے اس بڑے دروازے کے قریب چلا گیا تھا۔ ہمارے وہ تمام محافظ اور وہ ملازمین جنہیں آپ نے میری حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہ سب کے سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے یا موبائل پر کھیل رہے تھے، کسی نے بھی میری طرف دھیان نہیں دیا۔ میں اس دروازے سے باہر اس سڑک پر نکل گیا جہاں دوپہر کی دھوپ ابھی تک باقی تھی۔ میں اکیلا اس سڑک پر چل رہا تھا کہ اچانک ایک انتہائی بڑی سیاہ رنگ کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس گاڑی کے شیشے بالکل کالے تھے اور اس کے اندر سے دو انتہائی خوفناک اور ہٹے کٹے نقاب پوش آدمی باہر نکلے۔ ان کے چہروں پر سیاہ کپڑے بندھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک ہولناک اور درندہ صفت وحشت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میری طرف چھلانگ لگائی اور ایک آدمی نے مجھے اپنے ان مضبوط اور ظالم ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ اس نے میرے منہ پر اپنا وہ انتہائی بدبودار اور بھاری ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں کوئی چیخ نہ مار سکوں اور کوئی آواز نہ نکال سکوں۔ میں نے بہت کوشش کی، میں نے اپنے پاؤں چلائے، میں نے رونے اور چیخنے کی پوری طاقت لگا دی، مگر ان درندوں کے سامنے میری کوئی پیش نہ چل سکی۔ وہ مجھے زبردستی زمین سے اٹھا کر اس کالی گاڑی کے اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماما، میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب آپ کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا اور وہ برے لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں موت کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس پوری سڑک پر کوئی بھی انسان میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ میری چیخیں اس نقاب پوش کے ظالم ہاتھ کے نیچے دب کر رہ گئی تھیں، اور پھر اچانک جب میری ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں اور میں اس گاڑی کے اندر جانے ہی والا تھا کہ لڑکا جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جنہیں آپ گندا کہہ رہی ہیں، یہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ گاڑی صاف کرنے والا کپڑا تھا اور یہ تھکے ہوئے قدموں سے چل رہے تھے۔ انہوں نے جب دور سے مجھے ان نقاب پوش اور سفاک اغوا کاروں کے چنگل میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی جان اور تھکاوٹ اور اپنے ان ننگے پیروں کی پرواہ کیے بغیر ایک بکھرے ہوئے اور زخمی شیر کی طرح ان اغوا کاروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، مگر ان کے اندر ایک ایسا بے پناہ اور ہولناک جذبہ تھا جو کسی بھی ہتھیار سے زیادہ خطرناک تھا۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے اس نقاب پوش آدمی کے اوپر چھلانگ لگائی۔ اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر اپنے ان کمزور اور سوکھے ہوئے ہاتھوں سے انتہائی زوردار مکے مارنا شروع کر دیے۔ وہ نقاب پوش اس اچانک اور دیوانہ وار حملے کی وجہ سے گھبرا گیا اور اس کی گرفت میرے منہ پر سے ڈھیلی پڑ گئی۔
میں نے فوراً ایک زوردار چیخ ماری اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس لڑکے نے اس نقاب پوش کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی اور اسے دھکا دے کر مجھ سے دور کر دیا۔ ماما، وہ دونوں نقاب پوش انتہائی ظالم اور طاقتور تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اکیلا اور کمزور لڑکا ان کے اس اتنے بڑے اور خطرناک منصوبے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو دوسرے نقاب پوش نے انتہائی غصے اور درندگی کے ساتھ اپنی جیب سے ایک انتہائی تیز دھار اور چمکتا ہوا خنجر نکال لیا۔ اس نے اس خنجر کو ہوا میں لہرایا اور اس لڑکے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ماما، میں ڈر کے مارے زمین پر گر گیا تھا اور کانپ رہا تھا، مگر یہ لڑکا وہ خنجر دیکھ کر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ میرے اور ان درندوں کے درمیان ایک مخصوص اور آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس اغوا کار نے وہ تیز دھار خنجر پوری طاقت اور صفاکی کے ساتھ اس لڑکے کے سینے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر اس خنجر کا وہ ہولناک وار اپنے اس بائیں بازو پر روک لیا۔ وہ خنجر ان کے بازو کے گوشت کو انتہائی بے دردی سے چیرتا ہوا ہڈی تک پہنچ گیا اور ان کے بازو سے خون کا ایک ایسا ہولناک اور تیز فوارہ ابل پڑا جس نے سڑک کی اس مٹی کو مکمل طور پر سرخ کر دیا۔ ان کے منہ سے ایک انتہائی دردناک اور روح فرساں کراہ نکلی اور وہ اس چوٹ کی شدت سے لڑکھڑا کر زمین پر گرنے لگے، مگر ماما، ان کی اس قربانی اور ان کے اس بہتے ہوئے خون نے ان اغواکاروں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ ہماری اس لڑائی اور چیخو پکار کی وجہ سے ارد گرد کی سڑکوں پر موجود کچھ لوگ اور گاڑیاں اس طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان نقاب پوش درندوں نے جب دیکھا کہ اب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، تو وہ فوراً اپنی اس کالی گاڑی میں بیٹھے اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ماما، وہ ظالم تو چلے گئے، مگر یہ لڑکا جس کا بازو کٹ چکا تھا اور جس کا سارا خون بہہ رہا تھا، اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے اس زخمی اور خون آلود بازو کو اپنے ہی اس میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے سے سختی سے باندھا تاکہ خون رک سکے، اور پھر اس نے مجھے اپنے ان کمزور اور لرزتے ہوئے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ان کا چہرہ درد اور کمزوری کی وجہ سے سفید پڑ چکا تھا، مگر انہوں نے مجھے نیچے نہیں اتارا۔ وہ مسلسل چلتے رہے، وہ مجھے تسلی دیتے رہے کہ میں تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ انہوں نے اپنے خون سے لتھڑے ہوئے بازو کے ساتھ مجھے اس حویلی تک پہنچایا اور یہاں آ کر وہ تھکاوٹ، خون کی کمی اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر اس صوفے پر گر پڑے۔ ماما، اگر آج یہ گندے کپڑوں والے لڑکے نہ ہوتے تو آپ کا علی ہمیشہ کے لیے ان ظالموں کے پاس چلا جاتا۔ انہوں نے میرے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اپنا خون بہایا ہے۔ آپ انہیں کیوں مارنا چاہتی ہیں؟ آپ کتنی بری ہیں ماما۔ علی کے منہ سے نکلنے والے ان قیامت خیز اور روح فرساں الفاظ نے بیگم زرینہ کی روح کو مکمل طور پر چیر کر رکھ دیا۔ اس کے دماغ میں وہ سارے مناظر ایک ہولناک فلم کی طرح چلنا شروع ہو گئے جو اس نے آج دوپہر اس سڑک پر دیکھے تھے۔ اسے وہ سارا منظر یاد آ گیا جب اس نے اپنی اس مہنگی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس معصوم بھوکے اور لاچار یتیم بچے کو گالیاں دی تھیں، اسے گندا اور بدبودار کیڑا کہا تھا، اور جب اس بچے نے اپنی اس 2 سالہ بھوکی بہن کا واسطہ دے کر چند روپوں کی التجا کی تھی، تو اس مغرور اور متکبر عورت نے اس کی اس غریبی کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے اس معصوم اور زرد چہرے پر
ایک ایسا ہولناک اور ظالمانہ تھپڑ مارا تھا جس نے اسے تپتی ہوئی سڑک پر گرا دیا تھا۔ بیگم زرینہ کو اب اس یتیم بچے کے گال پر موجود وہ سرخ نشان انتہائی واضح طور پر نظر آ رہے تھے جو اس کے اپنے ہی ظالم ہاتھوں نے اس پر ضبط کیے تھے۔ بیگم زرینہ کا وہ سارا غرور اور وہ ساری دولت کا نشہ اور اس کا جھوٹی خاندانی وقار آج ایک انتہائی گندی اور بدبودار نالی کے کیچڑ سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس معصوم اور غریب بچے کو اس نے محض اس لیے تھپڑ مارا تھا کہ اس نے اس کی مہنگی گاڑی کو چھو لیا تھا، آج اسی بچے نے اپنی جان اور اپنے خون کی قربانی دے کر اس کے اس اکلوتے اور جان سے پیارے بیٹے کی زندگی اور اس کی عزت کو ان سفاک درندوں سے بچا لیا تھا۔ اس غریب لڑکے نے اس کی اس بدتمیزی اور اس ظالمانہ تھپڑ کا بدلہ کوئی گالی دے کر یا کوئی پتھر مار کر نہیں لیا تھا، بلکہ اس نے اپنا خون بہا کر اور اس کے بچے کی جان بچا کر ایک ایسا عظیم اور ہولناک انتقام لیا تھا جس نے بیگم زرینہ کی روح کو جیتے جی مار کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے، ندامت اور ایک انتہائی ہولناک شرمندگی کے آنسوؤں کا ایک ایسا طویل اور تیز سیلاب امنڈ آیا جس نے اس کے اس قیمتی لباس اور اس کے اس بناوٹی چہرے کو مکمل طور پر دھو ڈالا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی وہ چیخیں اب غصے کی نہیں بلکہ ایک گہرے اور جان لیوا پچھتاوے کی تھیں۔ وہ وہیں اس ریشمی قالین پر گھٹنوں کے بل گر پڑی اور وہ رینگتی ہوئی اس صوفے کی طرف بڑھی جہاں سلمان بے ہوشی اور درد کی حالت میں پڑا تھا۔ بیگم زرینہ نے اپنے ان قیمتی اور نرم ہاتھوں سے سلمان کے ان میلے خون آلود اور مٹی سے اٹے ہوئے پاؤں کو انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان غلیظ پاؤں پر اپنا سر رکھ کر ہچکیاں لیتے ہوئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اس یتیم لڑکے کے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے مکمل طور پر بھگو دیا اور انتہائی دردناک اور کانپتی ہوئی آواز میں چلانا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دو میرے بچے، خدارا مجھے معاف کر دو، میں ایک انتہائی گندی، بدبخت، ظالم اور فرعون صفت عورت ہوں جس نے تمہاری اس غریبی اور تمہاری اس مجبوری کا مذاق اڑایا۔ تم مجھ سے بہت اچھے، بہت عظیم اور بہت پاکیزہ ہو۔ تمہارے یہ میلے اور خون آلود کپڑے میرے ان کروڑوں کے ریشمی جوڑوں سے اربوں گنا زیادہ قیمتی اور مکرم ہیں۔ میں نے تمہیں وہ تھپڑ مار کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا تھا، اور تم نے میرے اس تھپڑ کے بدلے میں میرے اس جگر کے ٹکڑے کو موت اور اغوا کاروں کے منہ سے چھین کر مجھ پر وہ عظیم اور لازوال احسان کیا ہے جس کا بدلہ میں اپنی یہ ساری دولت، یہ ساری حویلی اور اپنی جان دے کر بھی نہیں اتار سکتی۔ مجھے معاف کر دو میرے بیٹے، اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو، مجھے گالیاں دو، مجھے مارو، میرے منہ پر تھپڑ مارو، مگر مجھے اس عذاب اور اس پچھتاوے کی آگ سے نکال لو۔ میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں کیسی ظالم اور اندھی عورت ہوں جسے ہیروں اور مٹی میں فرق نظر نہیں آیا۔ بیگم زرینہ کی وہ آہو بکا اور اس کا وہ ہولناک پچھتاوا اس قدر شدید اور دل دوز تھا کہ اس کمرے میں کھڑے ہوئے ان تمام سنگ دل اور مسلح محافظوں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ سب سر جھکائے اس عظیم الشان حویلی کی مالکن کو ایک یتیم اور بھوکے بچے کے قدموں میں روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جو اس بات کا سب سے بڑا اور ہولناک ثبوت تھا کہ جب قدرت کسی کا غرور توڑتی ہے تو اسے اسی کے قدموں میں گرا دیتی ہے جسے وہ سب سے زیادہ حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ بیگم زرینہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے محافظوں کو
انتہائی ہنگامی اور پھٹتی ہوئی آواز میں حکم دیا کہ فوراً گاڑی نکالو، ہمیں ابھی اور اسی وقت شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین شفا خانے میں جانا ہے۔ اس بچے کی جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تم سب کو اور خود کو زندہ جلا دوں گی، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو۔ محافظوں نے انتہائی تیزی اور احتیاط کے ساتھ سلمان کے اس بے ہوش اور زخمی وجود کو صوفے سے اٹھایا اور اسے بیگم زرینہ کی اسی انتہائی مہنگی اور چمکدار گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا دیا، جس گاڑی کو چھونے پر اسے کچھ گھنٹے قبل ایک ظالمانہ تھپڑ رسید کیا گیا تھا۔ بیگم زرینہ خود اس گاڑی میں سلمان کے سرہانے بیٹھی اور اس نے سلمان کے اس مٹی اور پسینے سے بھرے ہوئے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اپنے اس قیمتی ریشمی دوپٹے سے سلمان کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی اور خون کو صاف کر رہی تھی۔ گاڑی ایک پاگل اور اندھے طوفان کی طرح شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور بیگم زرینہ کا دل مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس یتیم بچے کی سانسوں کی ڈور نہ ٹوٹے۔ وہ شفا خانے پہنچے تو معالجین کی ایک پوری اور ماہر ترین جماعت نے سلمان کو انتہائی نگہداشت کے اس مخصوص کمرے میں منتقل کر دیا اور اس کے اس کٹے ہوئے بازو کی پیچیدہ جراحی کا عمل شروع کر دیا۔ بیگم زرینہ اس شیشے کے دروازے کے باہر وہیں زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور اپنے رب سے اپنے گناہوں اور اپنے اس تکبر کی سچی معافی مانگ رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی حویلی اور کوئی بھی محافظ کسی انسان کی زندگی اور اس کے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کئی گھنٹوں کی اس صبر آزما اور کٹھن جراحی کے بعد بالآخر معالجین باہر آئے اور انہوں نے بیگم زرینہ کو وہ روح پرور اور سکون دینے والی خوشخبری سنائی کہ بچوں کے بازو کا وہ زخم بہت گہرا تھا اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، مگر اب وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے اور اسے چند دنوں میں شفا خانے سے چھٹی مل جائے گی۔ بیگم زرینہ نے شکرانے کا سجدہ کیا اور اس نے اسی رات اپنے محافظوں کو اسی تاریک اور پسماندہ علاقے کی اس کچی جھونپڑی میں بھیجا جہاں سلمان کی وہ 2 سالہ معصوم بہن فاطمہ بھوک اور خوف سے رو رہی تھی۔ وہ محافظ اس چھوٹی سی اور بلکتی ہوئی بچی کو عزت اور احترام کے ساتھ اس شفا خانے میں لے آئے جس ان کی ہمسائی کے پاس رو رہی تھی، جس کا پتہ علی نے بتایا تھا۔ جب وہ سامان کے پاس صوفے پہ بیٹھا تھا تب سلمان نے اسے اپنی بہن کا بتایا۔ بیگم زرینہ نے جب اس بھوکی اور سوکھی ہوئی یتیم بچی کو دیکھا تو اس کی ممتا اور اس کا دل ایک بار پھر خون کے آنسو رویا۔ اس نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے وہ دودھ اور کھانا کھلایا جس کے لیے سلمان نے سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر اتنی ہولناک تکالیف برداشت کی تھی۔ جب سلمان کو ہوش آیا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرے کمرے میں پایا جہاں وہ مغرور عورت بیگم زرینہ اس کے بستر کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے ہاتھوں کو دبا رہی تھی اور اس کی چھوٹی بہن فاطمہ علی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بیگم زرینہ نے روتے ہوئے سلمان کے ماتھے کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد تم اور تمہاری بہن کبھی اس تپتی ہوئی سڑک پر گاڑیاں صاف نہیں کرو گے اور نہ ہی کبھی بھوکے سو گے۔ آج سے تم دونوں میرے بچے ہو اور میری یہ ساری حویلی اور میری یہ ساری دولت تمہاری ہے۔ تم نے اپنا خون دے کر میرے بچے کی جان بچائی ہے اور میں اپنی باقی ماندہ زندگی تمہاری اور تمہاری اس بہن کی خدمت اور پرورش کرنے میں گزاروں گی۔ یہ میرا تم سے اور اپنے رب سے ایک پکا وعدہ ہے۔
سلمان نے اپنی ان معصوم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بیگم زرینہ کی طرف دیکھا اور اس کے دل نے اسے مکمل طور پر معاف کر دیا۔ یہ کہانی رہتی دنیا تک ان تمام لوگوں کے لیے ایک انتہائی روشن، عبرتناک اور سبق آموز مثال بن گئی، جو اپنی دولت اور جھوٹی شان و شوکت کے نشے میں اندھے ہو کر غریبوں اور لاچاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قدرت کا نظام انتہائی پر اسرار اور مکمل طور پر انصاف پر مبنی ہے۔ وہ انسان کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے کسی بڑی فوج یا کسی بڑے طوفان کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ وہ ایک انتہائی کمزور، یتیم اور میلے کپڑوں والے بچے کے ذریعے انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔